السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، چونکہ ہم نے چاہا کہ بھئی ہمارے کم سے کم 1000 ویور تو ہو جائیں تاکہ ہمیں کچھ اس کے اوپر فیسلٹیز ملنا شروع ہوں یوٹیوب کے چینل پہ، لیکن ابھی تک ہمارے ہو نہیں پائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، پورے ویلاگ کو دیکھا کریں۔ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کافی ساری معلومات لے کر آئیں۔ جناب بہت ساری سٹوریز ہیں، اب میں کون سی سٹوری اگر کور کرنے بیٹھوں گا تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن چلیں تھوڑا سا جسٹ آپ کو میں دیتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے دوبارہ پنگے لے رہا ہے پاکستان سے۔ اب پراکسی شروع کر دی ہے ہندوستان نے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ صبح خیبر پختونخوا میں جو ہے ایک خودکش بمبار نے جو ہے ہمارے بہت سے فوجی جوانوں کو شہید کر دیا، اور ابھی بہت سے زخمی ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر نپٹا جائے گا، اور بلکہ فوری طور پر افواج پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً کوئی 17 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ ابھی تک کی تو یہ اطلاعات ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ بالکل جس طریقے سے یوکرین نے یعنی اسرائیل نے مدد کی یوکرین کی، اور اسرائیلی موساد نے جو ہے یوکرین میں کارروائی ڈالی، یوکرین کے ساتھ مل کر کارروائی ڈالی رشیا پر، اور رشیا کے انہوں نے جہاز تباہ کر دی، بالکل اسی ایگزیکٹلی وہی طریقے سے انہوں نے ایران میں کیا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی پیٹرن میں جو ہے یہ پاکستان میں کریں، چونکہ دیکھیں جی مسلمانوں میں غدار ملنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور جو اپنے نبی کو بھول بیٹھے، اپنے کلمے کو بھول بیٹھے ہیں، اب ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو اپنی دنیا اور آخرت سب کچھ بھول بیٹھے ہیں، ان کو کیا کر سکیں؟ ابھی کچھ کراچی میں بھی پچھلے دنوں جو ہے رو کے لوگ پکڑے گئے تھے، ابھی اور بہت سے علاقے ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ حکومت پاکستان کو لوکل لوگوں کو جو ہے پولیس میں، CIA میں بھرتی کرنا چاہیے، چونکہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں انہیں زیادہ پتہ معاف کیجیے گا، انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون کام کر رہا ہے، کون نہیں ہے۔ تو ہمیں مقامی لوگوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جو نوکری وغیرہ ہے اس میں بجائے اس کے کہ رشوت لیں، ہمیں اپنے لوگوں کو ایسی نوکری فراہم کرنی چاہیے بغیر رشوت کے، تاکہ وہ ملک اور قوم کے لیے اچھا کام کر سکیں۔ ادھر پاکستانی آرمی بالکل الرٹ بیٹھی ہے، ہماری فضائیہ بالکل تیار بیٹھی ہے۔ اب جس پیٹرن پہ یہ لڑائی چاہتے ہیں تو دیکھیں اس پیٹرن کے اوپر بالکل لڑائی ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، یا پاکستان نے کوئی گیندے کا پھول نہیں لگایا ہوا بالوں کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے، اور گولی کا جواب توپ گولے سے دیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دن لنگ گئے نے جدوں یہ سمجھتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ترنے والا ہے اور اس کو ہم کھا جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ now Pakistan is very good position and they can do anything whatever you want۔ تو جناب یہ تو رہی تھوڑی سی پاکستان کی، اور ہم کرتے رہیں گے بات چیت۔ مودی جو ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کو آئسولیٹڈ کیا جائے، لیکن اب نے دیکھا کبھی شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پر ان کو جوتے مار کے نکالا گیا۔ مودی جو ہے وہ اس وقت پوری جو ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے وہ چینی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو GPS سسٹم ہے، پاکستان پہلے ہی جو ہے وہ گوگل سے یا ادھر سے موو ہو چکا ہے، وہ چائنا کے GPS پہ چلا گیا۔ تو ہماری جو جنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں، ایک وہ بھی ہمارے لیے بڑا فائدہ مند سائن تھا کہ جی ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں ایران کی طرف۔ دیکھیں ایران کو انہوں نے بخشنا نہیں ہے، اور یہ لگے ہوئے چکر میں ادھر بار بار جو ٹرمپ ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی لڑائی ہونی ہے۔
اب آج کی مثال لے لیجیے، امریکہ نے اپنے لوگوں کو امیڈیٹلی یہ میسج پاس کیا ہے کہ جو بھی امریکن ہیں فوری طور پر ایران سے نکلیں، فوری طور پر نکلیں. اور انہوں نے جہازوں سے نکلنے کا نہیں کہا کہ آپ زمین کے تھرو نکلیں، بائی روڈ نکلیں، آذربائیجان چلے جائیں، آرمینیا نکل جائیں، ترکی نکل جائیں، اور پھر وہاں سے اگلے ان کے علاقوں سے پھر فلائٹ پکڑ کے جو امریکہ کے لیے آ جائیں. تو یہ فلائٹ کا کیوں منع کیا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ یہ اٹیک کرنے والے ہیں. اب یہ کیا اٹیک کریں گے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹھان کے رکھ لیے. ادھر جو ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ دھوکے باز ہو اور ہم جو ہے آپ سے نپٹنا جانتے ہیں، اس لیے وی آر ریڈی، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آپ بالکل فکر نہیں کریں، ہم بالکل ریڈی بیٹھے ہیں اور ہم ایسا منہ توڑ جواب دیں گے آپ کو کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی. ادھر جو ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو انڈیا کے جو لوگ تھے، یہ جو وہاں کام کر رہے تھے، اصل میں انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا کام کا. اصل میں تو یہ اسپائس تھے، جاسوس تھے، اور انہوں نے جاسوسی کیے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جاسوسی، ہم تو اردو میں کہتے ہیں جاسوسی. تو جاسوسی کیے. تو اب ان کے اوپر جو ہے حکومت ایران اب بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. پتہ یہ لگا کہ جو سافٹ ویئر کی جو چیزیں استعمال کر رہا تھا ایران، جو ان سے بنوائی تھیں انڈین انجینئر سے، سائنسدانوں سے، اس میں جو ہے آلریڈی جو ہے وہ موساد ملوث ہے. اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہ ایک چیز بتا دیتا ہے کہ کون سا جرنیل کیا کہہ رہا ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، باتھ روم میں ہے، گھر میں ہے، کیا کر رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے اب حکومت ایران نے پکڑ لیا اس کو. اب جو ہے معاملات گڑبڑ ہونے لگے. گڑبڑ تو مراد یہ کہ وہ لازمی بات ہے انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا. تو سب سے بڑا جو چھرا گھونپا ہے ایران کی کمر میں، وہ گھونپا ہے انڈیا نے، بھارت نے. اب دیکھنا یہ کہ کیا ایران ابھی بھی وہی تعلقات رکھتا ہے ایران کے اس کے ساتھ، بھارت کے ساتھ. چونکہ بھارت نے جو ہے ایران کو جو ہے معاشی طور پہ، فزیکلی اور ویسے بھی ہر طریقے سے ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے. کل نماز جنازہ تھی 19 شہداء کی جنہیں شہید کیا گیا تھا. کافی لوگ آئے تھے. محرم کے دن بھی چل رہے ہیں. پھر خامنہئی صاحب جو ہے پہلی دفعہ اپنے رفقا کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. خامنہئی صاحب جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جا چکے ہیں. تو یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی بارشیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ، اور جگہ جگہ بارش ہو رہی ہیں. لیکن پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جی حکومت پنجاب نے، انہوں نے جو ہے ایک کسی کو جو ہے وہ آرڈر دیا ہوا تھا کہ جی یہ چھڑکاؤ کرنا ہے. تو پتہ لگ رہا ہے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے لیکن چھڑکاؤ پھر بھی ہو رہی ہے. تو جی کراچی میں بڑی زبردست بارش ہوئی ہے، لوگ بڑے خوش ہیں. لیکن بات یہ کہ کراچی کو تو تباہ برباد کر دیا. ہمارے زمانے میں بڑے بڑے میدان ہوا کرتے تھے، وہاں پہ جب پانی ہوتا تھا وہ میدانوں کے ذریعے زمین کے نیچے چلا جاتا تھا. لیکن اب کنکریٹ کا شہر بنا دیا کراچی کو. اور دوسری بات یہ کہ چائنا کٹنگ جو ہے وہ کھا گئے کاٹ کے، جس کے لیے دو جماعتیں جو ہیں نا وہ رسپانسیبل ہیں. ایک MQM اور ایک پیپلز پارٹی. جو پیپلز پارٹی کے علاقے تھے انہوں نے وہاں کام دکھایا، جو MQM کے علاقے تھے وہاں MQM نے ہاتھ دکھایا. بہرحال ایک کنکریٹ کا شہر ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں، بس روڈ بنا دی ہیں، پانی کھڑا رہتا ہے سڑکوں پہ. میں نے کبھی زندگی میں اتنا پانی نہیں دیکھا بچپن سے لے کے آج تک. لیکن اب تو بس پانی پانی رہتا ہے. چلیں جی، یہ تھی بس کچھ باتیں جو میں آج گوش گزار کرنا چاہتا تھا. وہاں ہمدانی یا سمدانی صاحب جو ہیں نیو یارک کے میئر بننے لگے. پہلے مسلمان ہیں جو انڈین مسلم ہیں، تو وہ بننے لگے. ان کے والد صاحب گجرات کے ہیں، ان کی والدہ پنجاب کی میرے خیال میں ہندو یا سکھ تھی. ان کی شادی ہوئی، پھر وہ یہ بچہ جو ہے سمدانی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہی بینجامن نیتن یاہو نیو یارک آئے گا میں اس کو اریسٹ کر لوں گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سیدھی سی بات ہے. اچھا جی، اب جو نقصانات
اسرائیل کے نکل کے آ رہے ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے کہ اسرائیلی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آئی تھنک لاسٹ جتنے بھی ان کو ناجائز ریاست قائم کیے ہوئے ہو گئے، 74، 75، 76، 77 جتنے بھی ہوئے، پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے ایسی ہزیمت اٹھائی ہے، ان کے کافی لوگ بے گھر ہو گئے۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی کہ جو ہندوستانی لوگ تھے وہ بیچارے بے یار و مددگار مارے مارے پھرتے رہے، اور لیکن ان کو انہوں نے بنکر میں چھپنا نہیں دیا۔ جوئش لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ جی تم جینٹائل ہو، تم ہماری کلاس کے انسان نہیں ہو، تم نچلی ذات کے ہو۔ تو مجھے بڑا وہ عجیب سا لگا کہ ہندوستان میں جو ہے بیچارے شودروں کو، دلتوں کو جو ہے کہتے ہیں جی تو ڈھیڑ ہے، تو چمروا ہے، تو فلانا ہے، تو ڈھمکانا، کوئی اس کو ایک لیول پہ رہنے نہیں دیتے۔ لیکن اب انہی کے وہی برہمن، وہی کھتری، وہی واریر، وہ جب وہاں اسرائیل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نیچ ذات ہو، تم جو ہے جینٹائل ہو، ہم سپیریئر ہیں، ہم جو ہے خدا کے بنائے ہوئے بندے، تم تو ایسی بس دنیا میں آ گئے ہو۔ تو ان سے پوچھو کہ خدا نے تمہیں بنایا ہے، ان کو نہیں بنایا، ہم چوزن نیشن ہے، چوزن کنٹری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جی، اب یہ ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب لڑائی کس سطح پہ پہنچتی ہے، لیکن یہ کہ وقت اخیر آنے والا ہے، اور اس سے پہلے یہ لڑائیاں تو لازمی ہیں۔ لیکن آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں کوئی قوم ختم نہیں ہوگی، قیامت سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو قریش قبیلہ ہے، جو قریشی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے ختم کر دیں گے، سب سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھا لیں گے، اس کے بعد جو دیگر جھگڑے چلیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اس کو لائک کر لیں، شیئر کر دیں۔ ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں جا کے فالو کر دیں۔ دیکھیں ہمیں 1000 سبسکرائبر چاہیے، پلیز آپ ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ دیکھیں وداؤٹ آپ کی ہیلپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نہیں اس کو سبسکرائب کریں گے، نہیں لائک کریں گے، نہیں شیئر کریں گے، تو ہمارے جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، اور آخر کار ہمیں یوٹیوب ایک دن کہہ دے گا جی آپ اپنا یہ دکان بڑھائیں اور آپ آئندہ سے پروگرام نہیں کریں، پھر آپ ایک اچھی سی آواز سے محروم رہ جائیں گے، ایک اچھے انسان سے محروم رہ جائیں گے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ سے چلے جائیں؟ تو بھائی پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال میں بہت دل برداشتہ ہوں، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا چاہیے، لائک کرنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔